ایک پرانی طرز کا بنا ہوا گھر تھا جس کے صحن میں اس وقت ڈلتی شام کے سنگ ایک بھونچال برپا ہوا تھا۔ یہ حالت دیکھیے میرے بیٹے کی، کیا کوئی اتنی بے دردی سے مارتا ہے؟ سامنے کھڑی عورت نے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے 15 سالہ لڑکے کو سمرا کے سامنے کیا تھا۔ لڑکے کے چہرے پر نیل کے نشان واضح تھے۔ زرداد نے بڑی بے رحمی سے چہرے پر مکے جڑے تھے، اور اب اس لڑکے کی اماں شکایت لے کر ان کے گھر آن پہنچی تھی۔ ذرا بلائیے تو اپنے چھوٹے لڑکے کو، ہم بھی تو دیکھیں کیسا آفت کا پرکالا ہے۔ ارے بھائی، دوستوں میں ہلکی پھلکی جھڑپ ہو رہی تھی، میرے بیٹے نے تو بس آپ کے بڑے لڑکے کا گریبان ہی تھاما ہوا تھا۔ سمرا نے بے بسی سے غصے میں بری لڑکے کی اماں کو دیکھا جو زرداد کی درکت بنانے کو اتاولی ہو رہی تھی، اور وہ تھا کہ پہلے سے ہی ان کو گھر آتے دیکھ چکا تھا اور اب چھتیں پھلانگتا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور ہارون احمد کی دکان سے واپس لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا۔ سمرا کو اب یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں اس سب تماشے کی بھنک ان کو نہ پڑ جائے۔ وہ ہارون کے آنے سے پہلے ہی اس خاتون کو گھر سے رخصت کر دینا چاہتی تھیں۔ صحن سے اٹھتی چیخ و پکار پر آہستہ آہستہ گھر کے سارے افراد صحن میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ زرداد کی دونوں بہنیں منال اور اشال، سدرا چچی اور ان کی اکلوتی گئے تھے۔ شازر، بیٹی دنین سبھی اس وقت پریشان چہرے لیے صحن میں موجود تھے۔ فقط ایک وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے احمد ہاؤس میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ سب کے چہروں پر اڑتی ہوائیاں زرداد کی شکایت آنے پر نہیں بلکہ غلط وقت پر شکایت آنے پر تھیں۔ ارے بہن، آپ چپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہاں چھپایا ہے اس شیطان کو؟ دیکھیے، میں نے اسے کہیں نہیں چھپایا، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ بچہ ہے، قصور تو آپ کے بیٹے کا بھی ہے۔ سمرا نے اپنے ازلی نرم لہجے میں زرداد کا دفاع کرنا چاہا۔ حد کرتی ہیں آپ، دیکھیے اپنے بیٹے کو ایک خروچ بھی نہیں آئی۔ میرے بیٹے کا قصور تک نہیں اور میرے بیٹے کو لہو لہان کر ڈالا آپ کے لڑکے نے۔ سمرا سمیت سب نے نگاہیں چرائیں تھیں۔ سمرا کی بے بسی دیکھتے ہوئے سدرا تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ذری آتا ہے تو ہم سمجھاتے ہیں، آپ بیٹھیں تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سدرا نے صحن میں لگے اس تماشے کو مہمان خانے میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سمجھانا نہیں، اچھا ہے، اس لگام دے کر رکھیں۔ خاتون نے ناک چڑھائی اور پھر جھٹ سے اپنے بیٹے کا بازو کھینچتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے جاتے ہی سب نے جیسے ایک ساتھ سکھ کا سانس خارج کیا، لیکن یہ امن کی آشا بس چند سیکنڈ ہی قائم رہی، کیونکہ وہ خاتون ابھی احمد ہاؤس کے بیرونی دروازے پر ہی پہنچی تھی جب اس کا ٹاکرا گھر میں داخل ہوتے ہارون احمد سے ہو گیا۔ آپ زرداد کے والد ہیں؟ خاتون کی تڑکتی آواز پر صحن میں کھڑے ہر نفس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، اور آج رات احمد ہاؤس میں کسی پر پھر سے بھاری تھی، اور وہ زرداد ہارون تھا۔ ہارون احمد اور سکندر احمد دونوں بھائی احمد ہاؤس میں مقیم تھے۔ ہارون احمد بڑے جبکہ سکندر چھوٹے تھے۔ ہارون کے 4 بچے تھے، سب سے بڑی اشال، اس کے بعد شازر، شازر سے چھوٹی منال اور سب سے چھوٹا زرداد، جبکہ سکندر کی ایک ہی بیٹی تھی، دنین سکندر۔ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے زرداد گھر بھر میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا بچہ تھا۔ اس کو پہلی نظر دیکھنے والا ہر کوئی یہ کہتا کہ وہ اپنی شکل و صورت میں ہو بہو اپنے دادا مرحوم جیسا خوبرو اور پرکشش ہے، مگر افسوس اس کی سیرت میں دادا جیسی ایک بھی خاصیت نہ پائی جاتی تھی۔ اس کی صورت ہی تھی جس پر ہر کوئی فرفتہ ہو جاتا تھا، لیکن پر خدا نے جب اپنے پر پرزے نکالنے شروع کیے تو گھر پورے محلے کی 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ذہین تھا مگر پڑھائی میں دل چراتا تھا، بلا کر شرارتی، تیز ترار اور سونے پر سہاگا لڑاکا تھا۔ یہی وجہ تھی اسکول اور محلے سے آئے دن اس کے جھگڑے اور مار کٹائی کی شکایتیں آنا ایک عام بات ہو گئی تھی۔ اس کے یہ تیور صرف باہر کی دنیا کے لیے ہی محدود نہیں تھے، گھر میں بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ باقی سب گھر والے اس سے عمر میں بڑے تھے، لے دے کر بچتی صرف سکندر چچا کی بیٹی دنین تھی۔ سانولی رنگت اور تیکھے نقوش والی دبلی پتلی دنین بچپن سے ہی اس کے عتاب کا شکار رہی تھی۔ مزید اضافہ تب ہوا جب اس نے بھی اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ بے حد محنتی بچی تھی، ہر وقت کتابوں میں سر دیے رکھتی اور ہر جماعت میں اول آتی۔ وہ جب اپنی جماعت میں اول آتی اور دوسری طرف زرداد میں مشکل پاس ہوتا تو گھر میں جیسے ایک محاذ کھل جاتا۔ ہارون احمد جہاں ایک طرف اسے جھاڑتے تو دوسری طرف اسے دنین کی محنت اور لگن کی مثالیں دینے لگتے۔ بس یہی وہ وقت تھا جب اس کے دل میں دنین کے لیے نفرت پنپنے لگی اور اسے تنگ کرنے کا سلسلہ بڑھ گیا۔ چلتے پھرتے اس کے گھنے بالوں کی پونی کھینچ دینا، وہ پڑھ رہی ہوتی تو بلا وجہ شور گرنا
اور اونچی آواز میں گانے لگانا، اسکول میں اسے یوں لاپرواہی برتنا جیسے اس تک جانتا نہ ہو، اور اس کی سامری رنگت کو نشانہ بنا کر اسے کلو کلو کہنا جس سے وہ بے حد چڑھتی تھی۔ جیسے جیسے وہ دونوں پروان چڑھ رہے تھے ویسے ویسے نفرت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ دنین کے دل میں زرداد کا خوف اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ کم ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے مارنے پر رونے یا ہارون احمد کو شکایتیں لگانے نہیں پہنچتی تھی، بلکہ اس سے بدلے لیتی تھی۔ اوسط درجے کا طالب علم ہونے کے باوجود وہ اسکول میں مشہور تھا، اور وجہ تھی اس کی آواز، اور وہ اسکول کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور اپنی آواز کے سبب پر ہر دل عزیز تھا، اور اس کی آواز اور گانے کا شوق اس کی کمزوری تھی۔ دنین اس کے اس کمزوری پر ہی وار کرتی تھی۔ اسے مختلف گلوکاروں کی تصویریں اور ان کے گانوں کی کیسٹیں جمع کرنے کا شوق تھا، اور دنین ان تصویروں اور کیسٹس کو اس کی چھپائی ہوئی جگہوں سے اٹھا کر ہارون کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ ہارون احمد کو اس کی ان حرکتوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ سب گانے اور گلوکاروں کی محبتیں چھوڑ کر صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے، لیکن زرداد ان کی خواہش کے برعکس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی سے دور اور گائیکی کے زیادہ قریب ہو رہا تھا۔ اب وہ اسکول کی طرف سے نغموں کے مقابلوں میں شہر کے باہر بھی جانے لگا تھا۔ سب لوگ اس کے جنون اور شوق سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سب ہارون احمد سے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ بھانڈا تب پھوٹتا تھا جب کبھی دنین شکایت لگاتی تھی، اور اب تو دونوں کی جھڑپ اور دشمنی سے ہر کوئی واقف تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے حصے کے لیے ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔